تمام حضرات کو 16ویں سالانہ آفتاب نبوت کانفرنس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اعلان کے مطابق حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری یہ کانفرنس اپنے زور و شور کے ساتھ اور انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے ملتان سے تشریف لائے معزز مہمان حضرت مولانا صاحبزادہ محمد قادری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد قادری صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربي صل وسلم على سيدنا محمد بقدر حسنه وجماله سبحان اللہ ربي صل وسلم على سيدنا محمد بقدر عروجه وكماله ربي صل وسلم على سيدنا محمد بقدر عطائه ونواله ربي صل وسلم على سيدنا محمد بقدر خصاله وأخلاقه محبت عقیدت کے ساتھ تمام ساتھی آقا علیہ السلام کی ذات اطہر پہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ جن ساتھیوں نے محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے ان سے محبت سے ہی التماس ہے کہ آگے تشریف لائیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آ جائیں۔ دینی محفل کا ادب احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مل مل کر بیٹھنا چاہیے،
تاکہ جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ سب لوگ اپنی جھولیاں اللہ کی رحمتوں سے بھر سکیں۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں طٰہٰ تیرا، قرآن میں والفجر، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ جو خوش ہو رہے ہیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو، اور نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر میں 30 نومبر 2018 کو انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام افراد جو اس کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں، لانے والے ہیں، اور اس کے منتظمین جنہوں نے اس ظلمت قدہ میں، اس کفر گڑھ میں اپنے آقا علیہ السلام کی مبارک مقدس مطہر منزہ سیرت کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، ابھی ہمارے مرشد کامل جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت کا بیان ہوگا، دیگر خطبہ کا بیان ہوگا۔ جب آقا علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی، مقدس، مطہر، منزہ، معمبر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کوئی زبان بند نہیں رہنی چاہیے، کوئی منہ چپ نہیں رہنا چاہیے، محبت، عقیدت، عشق کے ساتھ زبان سے نکلنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اسی آقا میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بعثت اعلان نبوت کا حکم دیا، اور میں بات اعلان نبوت کی کر رہا ہوں۔ آپ نے اعلان نبوت ربیع الاول میں کیا، اور اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان عمر کے 40ویں سال فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کیا، اور پوری قوم کو بلایا، یا معشر القریش، او قریشیو، مکہ کے مکینوں، سب آگئے۔ تب آپ نے کہا انا محمد الرسول اللہ، آپ نے یہ نبوت کا اعلان کیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب دی؟ آپ کو نبوت کب دی؟ توجہ فرمائیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے جانثاروں، میرے غلاموں، میرے عاشقوں، سنو محبت و عقیدت کے ساتھ، فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، نہ جب زمین تھی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح و قلم، کچھ بھی نہیں تھا، اس کون و مکان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت تک عیسیٰ بن مریم بھی نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں تھے، نوح نجی اللہ بھی نہیں تھے، اور اللہ کے پیغمبر آدم صفی اللہ، فرمایا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین، فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام
پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آقا علیہ السلام کی مدحت و منقبت پہ، آپ کی عظمت و رفت پہ، آپ کی سیرت پہ ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور آپ اس کا نام یاد رکھیں۔ اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ، جس مکان میں، جس بستی میں، جس شہر میں میرے محبوب کا ذکر ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور وہاں سے مصائب مشکلات بھی ٹل جاتی ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں جب ہمارے ہندوستان میں طاعون کی بیماری پھیلی اور جس بیماری کے اندر بڑے بڑے لوگ واصل موت کے واصل، انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا، دنیا سے چلے گئے، اس بیماری کے اندر مر گئے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا علاقہ تھانہ بھون کا علاقہ، اس کے قریب یہ بیماری پھیلی، تو میں نے اپنے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں تیرے محبوب کی سیرت پہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتاب صرف آقا علیہ السلام کی عظمت مدحت منقبت پہ لکھی۔ اور بڑی عجیب بات، کیونکہ وقت کم ہے، بڑے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ میں نے جب آقا علیہ السلام کی سیرت پہ قلم اٹھایا، میں جوں لکھتا چلا گیا، آقا علیہ السلام کی سیرت پہ لکھتا چلا گیا، ویسے ویسے میرا علاقہ جو ہے طاعون سے پاک ہوتا چلا گیا۔ اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی، اللہ نے پورے علاقے سے طاعون کا جنازہ نکال دیا۔ یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذکر کی برکت ہے، آپ کی عظمت کی برکت ہے، آپ کی سیرت کی برکت ہے۔ مسلمانوں، ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہر وہ انسان کرۂ ارض پہ بسنے والا خوش نصیب ہے، مقدر کا سکندر ہے، جس کا ناتا کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بڑا بد نصیب ہے، بڑا سیاہ دامن ہے وہ آدمی جس کا ناتا اللہ کے نبی سے کٹ گیا، ٹوٹ گیا، اور جس نے اپنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جوڑا۔ تو میرے دوستو، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار، کہ جن کے لیے اللہ کے نبی بھی اپنے دامن کو اٹھا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں تو نبوت نہ دیتا، محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیتا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت تھی۔ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی پیغمبر بھیجے، اور ان کا ذکر، کچھ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور وہ پیغمبر جب تک قوم جو ہے وقت کے پیغمبر کے احکامات پہ عمل کرتی رہی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اللہ کے احکامات اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑا، اللہ نے دنیا کے اندر انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم عاد دیکھو قرآن مجید میں ذکر، قوم سمود ذکر قرآن مجید میں، قوم مدین ذکر قرآن مجید میں۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا، اور جو گناہ ان قوموں کے اندر تھے آج وہ سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کی گرفت پکڑ میں ہم نہیں آتے، تو یہ سب کچھ ہمارے آقا سرکار دو عالم حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین
اولین و آخرین کے سردار، انبیاء اور رسول کے سردار، ان کی دعاؤں کا صدقہ اور ثمر ہے۔ اور وہ نبی جو زمین پر بھی ہم سب کے لیے روتے رہے، مولا میری امت کو معاف فرما دے، اللہم اغفر لامتی، آپ عرش پہ گئے تب بھی امت کے لیے روتے رہے۔ ہم اپنے دامن میں، اپنے سینے میں، اپنے گریبان میں جھانکے، ہمارے دلوں میں کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یاد رکھو جس آدمی کے دل میں محبت رسول نہیں ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قبر کی تاریکی کے اندر بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی، کل قیامت کے دن بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ میری طرف کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشانہ مبارک میں تشریف لائے، اپنے بیت نبوت میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں تشریف لائے، اور جب آپ نے دروازہ کھولا اور ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا، تمہاری اور میری اماں، اہل ایمان کی اماں، امہات المومنین حضرت سیدہ طیبہ عفیفہ کائنات حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، وہ سوئی دھاگے کا کام کر رہی تھی، اور جب وہ ہوا کا جھونکا آیا اور اچانک دیا جو روشن تھا وہ کمرے میں بجھ گیا، آپ کے ہاتھوں سے سوئی زمین پہ گر گئی، اور آپ نے پوچھا مسکرا کے پوچھا، عائشہ تو کیا کر رہی تھی؟ فرمایا آقا میں سوئی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور آپ تشریف لائے، دروازہ کھلا، دیا بجھ گیا، میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا جملہ، بڑی پیاری بات اپنے لوح قلم پہ نقش کر لیں۔ آپ مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، تو میرے آقا کے مسکرانے سے، دانتوں کی چمک سے پورا کمرہ جو ہے وہ منور ہو گیا۔ اماں فرماتی ہے حضور کی مسکراہٹ سے کمرہ منور ہوا تو مجھے زمین پہ پڑی ہوئی وہ سوئی مل گئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کا چہرہ، جسے رب نے والضحیٰ کہا، جسے آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائیں، آپ کے چہرے کی نورانیت کی قسم اٹھائی، آج تو بڑا ماشاءاللہ آپ مسرور نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ الویل ثم الویل لمن لم یرنی یوم القیامہ، فرمایا وہ بندہ بڑا بد نصیب ہوگا، بڑا بدبخت ہوگا۔ کون؟ فرمایا کہ وہ جسے کل قیامت کے دن میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ بظاہر اس سوال و جواب میں مطابقت نظر نہیں آتی، جب علم کی گہرائیوں کے اندر علماء نے غوطہ لگایا تو موتی اٹھا کے آپ کی جھولی میں دے دیا۔ کیا؟ فرمایا کہ عائشہ جس طرح آج میرے چہرے کی نورانیت سے تمہیں سوئی ملی ہے، کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر میرے چہرے کی برکت سے میری امت کو جنت کا راستہ ملے گا۔ تو اللہ ہمیں اپنے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نام سے دعویٰ کرنا، نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو آدمی میرے طریقے کے ساتھ، میری اداؤں کے ساتھ، میرے کردار کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے، فقد احبنی، یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہ میری وفاؤں پہ چلنے والا، میری سنتوں پہ چلنے والا، میرے کردار کو اپنانے والا، میرے اعمال کو اپنانے والا، میری اسوہ کو اپنا زیور بنانے والا، میری سیرت کے نقوش پہ چلنے والا، فرمایا یہ وہ ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے یہ جنت کے اندر بھی میرے ساتھ جائے گا۔ آج دشمن اسے یہ بات بڑی کھٹکتی ہے، وہ دشمن وہ قادیان کا ہو، چناب نگر کا ہو، وہ یہود و غنود کی شکل میں ہو، برطانیہ امریکہ کا ہو، یہود و نصارہ ہو، انہیں کھٹکتی ہے کہ یہ مسلمان
ان کے دلوں میں اتنا محبت رسول ہے، جب آقا علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی، مقدس مطہر نام آتا ہے، مسلمانوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جذبات، وہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، بے نمازی کیوں نہ ہو، روزہ خور کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، تارک صلاۃ کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے سامنے آقا علیہ السلام کا نام آتا ہے، یہ غازی علم الدین شہید جس نے نبی کی محبت میں اپنی جوانی کو لٹایا، یہ غازی ممتاز قادری شہید جس نے اپنی جوانی آقا علیہ السلام کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر قربان کی، یہ غازی عامر چیمہ شہید جس نے جرمنی میں جا کر گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، یہ کوئی بڑے عابد زاہد نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، لیکن جب ان کے کانوں میں آواز آئی کہ فلاں نے آقا علیہ السلام کے دامن نبوت پر حملہ کیا ہے، آقا کی عزت و ناموس پر حملہ کیا ہے، انہوں نے پھر تہیہ کر لیا، یا ہم زندہ رہیں گے یا یہ زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر! ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک غیر مسلم نے، ایک عیسائی نے میرے آقا کی توہین کی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ امت کا فرض بنتا ہے کہ اس کو جہنم رسید کرے، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، قرآن مجید، احادیث رسول، امت کا اجماع بتاتا ہے۔ آج تو پاکستان کا قانون 295C جو ہے 295C وہ بھی یہ کہتی ہے، پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے، پاکستان کا قانون کہتا ہے، جو آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اشارتاً یا کنایتاً آپ کی ناموس پر حملہ کرے گا، گستاخی کرے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بولے نا سارے، آقا علیہ السلام کا جو گستاخ ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، شاتم رسول کی ایک ہی سزا، یہ سبق آج یاد کر کے جائیں، سر تن سے جدا۔ یہ کسی جذباتی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی جذباتی مقرر کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی جذباتیت کی بات نہیں کر رہا، یہ ایمان اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جس پہ اللہ کا قرآن بھی گواہ، پیغمبر کا فرمان بھی گواہ، پیغمبر کا عمل بھی گواہ، صحابہ کرام نے چن چن کر گستاخ رسول کو جہنم رسید کیا، پھر اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اعلان کیا کہ جو میرا گستاخ ہے، جو میرا گستاخ ہے، وہ کعبہ کے غلاف سے بھی چمٹ جائے تب بھی اسے جہنم رسید کیا جائے۔ کعبہ تو دارالامن ہے، وہاں پر باپ کا قاتل بھی نظر آئے معاف کر دو، لیکن فرمایا اگر میرا گستاخ وہ کعبۃ اللہ کے خلاف سے نپٹ جائے تب بھی اسے جہنم رسید کیا جائے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک بات کرتا چلا جاؤں، بڑے ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ باشعور لوگ بیٹھے ہیں، عموماً بات کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے فلاں نے کیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ دو باتیں ہیں، ایک وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین وہ بھی اسے چھوٹ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی چھوٹ دی، ہم بھی چھوٹ دیتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، ناموس پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ کے کردار پہ کیچڑ اچھالتا ہے، وہ نہ اسے رب نے معاف کیا، نہ رب کے نبی نے معاف کیا، نہ نبی کے غلاموں نے معاف کیا، نہ آج کا مسلمان اسے معاف کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت رسول، عشق رسول کے اندر اپنی زندگی کی سانسیں جو ہے وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد کر کے جائیں، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے تو ہمیں دار رسن سے کیوں، ارے ناداں نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا بھی عین ایمان ہے۔ اور نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس نام کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس آفتاب نبوت کانفرنس پہ ہم سب کی شرکت کو اللہ ہماری نجات بخشش معافی کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔